شتیال کے مقام پر کراکرم ہائی وے پر ایک مسافر بس اور کار کے درمیان تصادم کے نتیجے میں کل شام کو کافی افراد جان بحق ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے ان تمام خاندانوں کو، ان لواحقین کو ہماری دعا ہے کہ وہ اس صدمے کو برداشت کرنے کا حوصلہ ان میں پیدا ہو اور ان کو صبر جمیل عطا ہو۔ اس طرح کے واقعات جب پیش آتے ہیں اس کے نتیجے میں اکثر بریکنگ نیوز بنتی ہیں، خبریں بنتی ہیں، اس کے بعد ہم سب بھول جاتے ہیں کہ اس طرح کی جو واقعات رونما ہوتے ہیں اس کے پیچھے کیا محرکات کار فرما ہوتے ہیں۔ بہت سارے محرکات ہوتے ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب بھی کسی ہائی وے پہ واقعہ پیش آتا ہے، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ تواتر سے کراکرم ہائی وے پہ اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے اور بہت سارے افسوسناک حادثات پیش آئے اور بہت سارے انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، اور یہ ان واقعات میں سے ایک ہے۔ لیکن جب بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو ہم وقتی طور پہ افسوس کر لیتے ہیں، صدمے میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں اس کے پیچھے بہت سارے محرکات کار فرما ہوتے ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں، بہت سارے سیفٹی اور سیکیورٹی میجرز ہونے چاہیے جو ہائی وے پہ ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پہ جب آپ کسی ہائی وے کے رولز اینڈ ریگولیشن دیکھتے ہیں تو بہت ہی سخت قسم کے قوانین ہوتے ہیں تاکہ اس طرح کے حادثات سے بچا جا سکے۔ لیکن انفارچونیٹلی کراکرم ہائی وے پر آج تک کسی بھی واقعے کی نہ کوئی انکوائری کی گئی اور نہ ہی اس کے نتیجے میں کوئی سبق حاصل کر کے ہم نے اپنے سیفٹی اور سیکیورٹی کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ سب سے جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کراکرم ہائی وے کے کسی بھی جب آپ اس ہائی وے سے گزرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی سیفٹی سیکیورٹی میجرز وہاں پر موجود نہیں ہے۔ نہ تو سڑکوں پہ کوئی بارڈ لگے ہوئے ہیں، نہ تو سڑکوں کے جو کروز ہیں اور موڑ ہیں وہاں پہ کوئی اس طرح کا سمبلز اور سائن موجود ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل جب آپ بھی کسی انٹرنیشنل روٹ پہ ٹریول کرتے ہیں یا کسی ہائی وے پہ ٹریول کرتے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ سیفٹی سیکیورٹی کے میجرز ہوتے ہیں جو یہاں پہ نظر نہیں آتے۔ دوسرا جو ہے جو ڈرائیونگ ہے، ڈرائیونگ کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے۔ جو ڈرائیورز ہوتے ہیں ان کو تربیت یافتہ ہونا چاہیے، ان کے لائسنس کا ایک باقاعدہ انتظام ہونا چاہیے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس پورے ہائی وے پر جتنے بھی ٹریفک کا رواں دواں ہے، جتنے بھی خاص کر مسافر بسیں چلتی ہیں اور رینٹ کار کی گاڑیاں چلتی ہیں، وہاں پر ان ڈرائیوروں کی فٹنس کی اور گاڑی کے فٹنس کے حوالے سے کوئی معقول انتظامات نہیں ہیں، اور اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت عرصے سے ہم نے یہ واقعات دیکھے ہیں اور اس کے بعد اکثر ہم افسوس کر کے رہ جاتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے یہ ایک ایسا ثانیہ ہے، ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کو چاہیے کہ ان تمام واقعات جو اس طرح کے واقعات جب بھی رونما ہوتے ہیں اس کو پریمپٹیولی دیکھا جائے اور کوشش کی جائے کہ ان ہائی ویز کو بہتر بنایا جائے۔ ڈرائیونگ اور گاڑیوں کے باقاعدہ ایگزامینیشن ہو، گاڑیوں کے ہیلتھ اور فٹنس کا خیال رکھا جائے، اور جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے لائسنس کا اور باقاعدہ اسٹرکٹ نظام موجود ہو تاکہ اس طرح کے واقعات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ لیکن ظاہر بات ہے یہ ایک ایسا حادثہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پچھلے سال جب ہم پچھلے 10 سالوں کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھتے ہیں تو درجنوں سے زیادہ اس طرح کے ہولناک واقعات پیش آئے اور اس میں سینکڑوں افراد کی جانیں چلی گئیں، اور میرے خیال میں اب ہمیں اس پہ مزید کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو جب اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو لوگ ہیں گلگت بلتستان کے، انہوں نے بارہا اپیل کی ہے، سول سوسائٹی کی طرف سے اپیل ہوئی ہے، بہت سارے لوگ جو ہے مسلسل یہ اپیل کرتے رہے ہیں کہ ہمارے جرنلسٹ برادری نے اپیل کی ہے، اور زندگی کے مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس طرح کے واقعات کو حکومت کے نوٹس میں لانے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا، اور آج بھی یہ خدشہ ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا، اس کے بعد 1-2 دن اس کی خبریں ہوں گی، اس کے بعد یہ جو ہے وہ واقعہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے گا اور اس پہ مزید کوئی کام نہیں ہوگا۔ لہٰذا اپیل کی جاتی ہے حکومت گلگت بلتستان سے کہ وہ اس طرح کے واقعات کے تدارک کے لیے مستقبل میں اس سے بہتر اس طرح کے واقعات کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو کم سے کم کرنے کے لیے اپنا
رول ادا کرے، ریگولیشنز اور سیفٹی میجرز کو انشور کریں، اور ہائی وے کا جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں دنیا میں جہاں جہاں ہائی ویز ہوتے ہیں ان انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو سامنے رکھیں، کوئی پالیسی بنائیں اور اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اسٹرکٹ ایکشن کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ مزید اس طرح کے واقعات ہوں گے اور ہم پھر ایک اور صدمے کا شکار ہوں گے اور اس کے بعد ہم بھول جائیں گے اور یہ سلسلہ نہیں رکے گا۔